سب سے پہلے تو پاکستان کو اور تمام ہمارے خاص طور پہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے اس کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے آج میں نے یہ پریس کانفرنس کرنے کا سوچا، اور وہ یہ ہے کہ 2024 کی آئی ٹی یو کی گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس جو ہے وہ آج ریلیز ہوئی ہے، اور اس انڈیکس میں جو کہ پاکستان ہے وہ 2021 میں جب اس کی رپورٹ آئی تھی تو ہم 79 نمبر پہ تھے، رینک تھا ہمارا گلوبلی۔ اس دفعہ انہوں نے اپنی رینکنگ تھوڑی بدلی بھی ہے، تو انہوں نے ٹیئرز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ تو جو ٹاپ ٹیئر ہے جس کو انہوں نے رول ماڈل کا خطاب دیا ہے، پاکستان ان 46 ممالک میں سے ہے جو ٹاپ ٹیئر کا حصہ بنے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جو ہماری سائبر سیکیورٹی کیپیسٹی ہے، جو ہماری اس میں سکلز ہیں، یا ہماری اس میں جو ٹیکنیکل آرگنائزیشنل ہماری ایڈوانسمنٹ ہے، وہ رول ماڈل ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی انڈسٹری کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور میں تھوڑا سا اگر اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں تو اس کے 5 پہلو تھے جس کے اوپر اس رینکنگ کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور ناپا جاتا ہے، جس میں سے پہلا ہے کہ لیگل اور لیجسلیٹو میجرز، یعنی یہ قانون یا پالیسی کیا بنائی گئی، اس میں پاکستان نے 20 میں سے 20 سکور لیا ہے۔ جو آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ہے اس میں پاکستان نے 20 میں سے 20 سکور لیا ہے، اور اسی طرح جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، کہ جو آپ کہہ لیں کہ سکلز ہیں یا ہمارے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ڈپارٹمنٹس کی ہے، اس میں بھی 20 میں سے 20 سکور ملا ہے۔ اور اسی طرح جو ٹیکنیکل اور کوآپریشن ہے، جس سے مختلف اداروں سے انٹرنیشنل کوآپریشن ہو گئی، اس میں بھی پاکستان نے 18 سے اوپر 20 میں سے سکور کیا ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جو ٹاپ ممالک ہیں آئی ٹی یو کے مطابق، اس میں سائبر سیکیورٹی میں، گلوبل سائبر سیکیورٹی میں ہم ایک رول ماڈل کی طرح سامنے آئے ہیں۔ اس میں ایک بات جو سب سے ضروری کرنا چاہوں گی اور سب سے پہلے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک ادارے کی کاوشوں سے نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ظاہر ہے منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی لیڈ ضرور تھی، کیونکہ سائبر سیکیورٹی پالیسی آئی، سائبر سیکیورٹی فریم ورک آیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی اے کا اس میں بہت اہم کردار رہا، ایس آئی ایف سی کا اس میں بہت اہم کردار رہا، منسٹری آف فارن افیئرس کا، منسٹری آف پلاننگ کا، منسٹری آف ڈیفنس کا، ہائر ایجوکیشن کا، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ہماری ایف آئی اے کا، سائبر کرائم ونگ کا، پھر ہماری جو کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے وہ ہماری حکومت آتے ہی وہ امیڈیٹلی نامینیٹ ہوئی، اس کے صوبائی ممبرز بھی نامینیٹ ہوئے، تو ہم سارے صوبوں کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس میں ایک بہتر کردار، اچھا کردار ادا کیا۔ پروونشل آئی ٹی بورڈز کا، ہمارا نیشنل آئی ٹی بورڈ ہے، اینڈ اوبویسلی جو ہماری انڈسٹری ہے، ہماری سول سوسائٹی ہے، ان سب کا اس میں کردار ہے کہ آج پاکستان جو ہے، ہم بڑے فخر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹاپ ٹیئر میں آیا ہے اپنی سائبر سیکیورٹی کو لے کے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا میجرز ایسے لیے گئے جس کی وجہ سے ہماری یہ پوزیشن جو ہے ہم نے حاصل کی۔ ایک تو سر فہرست ہے کہ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کا قیام ہوا، اور نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کا ایک گراؤنڈ بیسک جو اس کی بنیاد ہے وہ سائبر سیکیورٹی پالیسی نے رکھی۔ اس کے بعد کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز بنی، اس کے رولز بہت دیر سے پینڈنگ تھے، وہ بہت جلد بہتر طریقے سے بنائے گئے۔ اسی طرح جو پی ٹی اے نے اپنی ریگولیشنز جو ہیں اس حساب سے کرنی ہوتی ہیں، پی ٹی اے نے اپنا کردار ادا کیا، اور جو ٹیلی کام کی ریگولیشنز ہیں ان کو اس حساب سے جو ہے وہ مولڈ کیا اور اڈیپٹ کیا۔ ہماری سیکٹورل سائبر سیکیورٹی ریگولیشنز، جس میں اسٹیٹ بینک کا کردار ہے، نیپرا کا کردار ہے، اور پی ٹی اے کا بھی کردار ہے، وہ بہت مضبوطی کے ساتھ سامنے آئیں۔ اینسرٹ، نیشنل سرٹ، سیکٹورل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز، ان کا قیام ہوا۔ جو ایکٹیویشن ہے یہ کامن کرائٹیریا ریکگنیشن اگریمنٹ، اس کی ایکٹیویشن نے اس میں کردار ادا کیا۔ اسی طرح پاکستان سیکیورٹی سٹینڈرڈز بنے پورے ملک میں، اور ابھی بھی آپ شاید ٹی وی پہ بھی، آپ لوگوں کے چینلز پہ بھی اس کا اشتہار چل رہا ہے، سائبر سیکیورٹی ہیکاتھونز کرائے گئے،
اور اس سے ہم نے ورکشاپس کرائیں, کیپیسٹی بلڈنگ کی, اور پورے پاکستان میں جتنے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں جو سائبر سیکیورٹی میں کوئی مہارت رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں, وہ ان ہیکاتھونس کا حصہ بنتے ہیں. سائبر سیکیورٹی ہیکاتھونس جب ہوتے ہیں تو ان کی نہ صرف ورکشاپس اور کرائٹیریا وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے, مگر اویئرنیس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے ہمارے مزید نوجوان بچوں میں, بچیوں میں. سائبر سیکیورٹی آج ون آف دا ٹاپ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت نوکریاں اویلیبل ہیں, ملازمت اویلیبل ہے, وہ سائبر سیکیورٹی کے جو مہارت رکھنے والے بچے بچیاں ہیں ان کو ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی ہمارے بچوں میں سائبر سیکیورٹی کی کیپیسٹی بہتر ہوگی, جتنی سکلز ان کی بہتر ہوں گی, ان کی ورکشاپس ہوں گی, وہ عالمی سطح پہ اسی طرح اپنا بھی نام بنائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور آخر پہ جو ہماری کوآپریشن کی جو بات تھی, بائی لیٹرل ہو, ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہو, اس میں ہمارا جو کردار رہا یا ہماری پارٹیسپیشن رہی گلوبل فورمز پہ, چاہے وہ SCO تھا, UN تھا, ITU تھا, ان تمام چیزوں پہ, ICANN تھا, ان تمام, ہم DCO کے اس وقت فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. تو یہ تمام بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس جو ہیں انہوں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. یہ کچھ جیسے کہ میں نے آپ کو 5 پلرز بتائے, کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے, کچھ کیپیسٹی کی ایکسپرٹیز ہے, مگر اس میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کو گلوبل فورمز کے اوپر کنڈکٹ کیسے کرتے ہیں, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں. ان چیزوں کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے. NITB کی بات ہے, رائٹ سائزنگ کا مقصد یہ تھا کہ کچھ اداروں کو اسٹریم لائن کیا جائے اور ری اسکوپنگ کی جائے کہ ایک ادارہ جو کام کرتا ہے کیا آج کے نئے دور میں اس ادارے کی اسی طرح سے ضرورت ہے یا اس کی کسی نئی شکل کی ضرورت ہے. تو ابھی انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہم ڈیجیٹل نیشن پاکستان کی ایک ڈیٹیلڈ لیجسلیشن جو لائیں گے. NITB کو بند ضرور کیا جا رہا ہے, اور کیونکہ اس کی جو اس کے مین کمپوننٹس ہیں, لیکن جو وہ کر رہا ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے پورٹلز ہینڈل کر رہا ہے, وہ ویب سائٹس پاکستان گورنمنٹ کی ہینڈل کر رہا ہے, بہت ساری اپلیکیشنز کر رہا ہے. تو بند کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سب کچھ بند ہو جائے گا, ٹرانزیشن ہوگا انٹو ایک بہتر طریقے سے ہم اس کو سامنے لائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد جیسے ہی آنریبل پرائم منسٹر سے اس کا اپروول ہو جاتا ہے تو وہ ٹرانزیشن پلان کے بھی ہم اس کے اوپر ڈیٹیل بات کر لیں گے. لیکن ایسا یہ نہیں ہوگا کہ وہ بند ہو جائے ادارہ اور چیزیں ساری مطلب بالکل لاوارث سی ہو جائیں گی. وہ ایک باقاعدہ ٹرانزیشن پلان کے تھرو ایک بہتر ادارے کی طرح سامنے آئے گا. جہاں تک فری لانسر اور اسٹیٹ بینک کا تعلق ہے, آپ کے پاس اگر کوئی اسپیسیفک کمپلین ہے تو وہ بھی ضرور سامنے لے کے آئیں, مگر جنرلی ہم اس وقت اسٹیٹ بینک سے مسلسل رابطے میں ہیں, اور اسٹیٹ بینک نے بڑی پرو ایکٹیولی جو ہے وہ پیمنٹس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہوا ہے. اس حوالے سے آنریبل پرائم منسٹر نے ایک کیش لیس اکانومی کی کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, جس میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ MOS فائنانس بھی اس کو چیئر کرتے ہیں. تو اس میں اسٹیٹ بینک بھی آتا ہے, میں خود ہوں اس کے اندر. تو ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر اور کراس بارڈر پیمنٹس کے اوپر بڑا اگریسولی کام ہو رہا ہے. اور راست کا آپ نے دیکھا پچھلے دنوں راست بونا GCC کے ساتھ راست جو ہے انٹرآپریبل ہے. تو ہماری اسی طرح کوشش ہے کہ ہم راست جو ایک ہمارا اسٹیٹ آف دی آرٹ بالکل ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم ڈیجیٹل پیمنٹس کا موجود ہے, اس کو ہم کس طرح انٹرنیشنل کر سکتے ہیں, بائی لیٹرل ہم کس طرح تعلقات ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوالے سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور پھر اوبیسلی جو اس میں میجر کمپنیز ہیں, اس وقت پینیئر ایک کمپنی ہے جو اس حوالے سے ڈائریکٹلی فری لانسرز اس کے تھرو کام کر رہے ہیں, مگر کس طرح ہم لوکل کیپیسٹی بھی ڈیولپ کریں, کس طرح کی اور کمپنیز آئیں, اور انٹرنیشنل بڑی کمپنیز کو بھی کس طرح سے پاکستان لایا جائے. آخری سوال آج کر رہی ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ بہت سارا کام آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کچھ چیز کوشچن ہم کرتے ہیں تو کوئی جواب ہمیں نہیں ملتا. اور پریس کانفرنس بھی آپ PTV میں موسٹلی کرتی ہیں, جو IT رپورٹرس ہوتے ہیں ان کو انوائٹ نہیں کر سکی, اور 7 ماہ ہو گئے آپ کو IT کے رپورٹرس کے ساتھ آپ ایک نشست بھی نہیں کر سکی. بہت ساری چیزیں, ایک چیز اس میں سے یہ ہے کہ جو PTCL کے حوالے سے آپ نے کہا کہ 2 کیبلز خراب ہیں, ایک اب رہ گئی ہے, اب ایک رہ گئی ہے, لیکن PTCL نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, وہ پہلی چیز. دوسری چیز, کیا PTCL کا بزنس گورنمنٹ متاثر کریے فائر وال لگانے کے پروسیس کو بچانے کے لیے, یا اس چیز سے نظر پھیرنے کے لیے PTCL کی کیبل خراب ہے؟ دوسری چیز, یہ آپ نے سینٹ کو بتا دیا کہ جی فائر وال میں PTI کا کردار نہیں ہے. تو اگر PTI کا کردار نہیں ہے تو کس کا کردار ہے؟ سینٹ میں میں نے ان کا کردار ہے, آپ نام لے لیں. سینٹ میں میں نے بڑی تفصیلی بات کی تھی.
پہلے میں آپ کو پہلا جو آپ کا PTCL کے حوالے سے ہے، دیکھیں ٹیلی کام انڈسٹری کے ساتھ PTA جو ہے وہ ریگولیٹر ہے، وہ انٹریکٹ کرتا ہے، اور یہ PTA کی رپورٹ ہے کہ ایک کیبل ان کی ابھی خراب ہے جس نے پرابیبلی ابھی مڈ اکتوبر تک PTCL نے اس کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ وہ بھی واپس آپریشنائز ہو جائے گی. لارجلی آئی تھنک انٹرنیٹ کے معاملات بہتر ہو گئے ہیں ملک میں، جو بیچ میں ایشوز آئے تھے. اور یہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو آپ نے کی کہ کسی کا بزنس متاثر کیا جا رہا ہے. یہ پرائیویٹ انٹیٹیز ہیں، اتصالات گروپ اس کو جو ہے وہ گورن کرتا ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ PTA جو ہے وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دے. اگر PTA ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو وہ بالکل تصدیق کر کے اور ذمہ داری سے ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. جہاں تک سینٹ اسٹیٹمنٹ کی بات ہے، دیکھیں ہمیں چیلنج بار بار یہ آ رہا ہے کہ میں نے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس اسٹیٹمنٹ کو چیئرمین PTA نے سپورٹ کرتے ہوئے اپنے بات کو آگے بڑھایا، مگر وہ غلطی سے کہیں بٹس اینڈ پیسز میں رپورٹ ہوتی رہی، جس کی وجہ سے کنفیوژن تھوڑی میرے خیال سے رہی کہ شاید تضاد ہے باتوں میں. ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو اس کے اندر پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں اگر کبھی کوئی ایشو آ جائے، ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں. مگر اس کے اندر اس وقت جو میں نے سینٹ میں بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، اور آپ نے شاید صرف ریٹن جواب پڑھا اور میری گفتگو سنی نہیں، لیکن اس میں تفصیل سے میں نے بتایا کہ ہم اس وقت پاکستان جن مشکلات سے ان ٹرمز آف سائبر سیکیورٹی پیراڈائمز چینج ہو گئے ہیں، ہم اب سائبر سیکیورٹی کی طرف چلے گئے ہیں. اور اسی لیے آج یہ پریس کانفرنس کی کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان گلوبل سائبر سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ ٹاپ ٹیئر میں آیا ہے، کیونکہ سیکیورٹی پیراڈائمز بالکل تبدیل ہو گئے ہیں. وہ ہارڈ سیکیورٹی اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن اس وقت جو سائبر سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس کے لیے PTA کا ایک ویب مینجمنٹ سسٹم ہے. دنیا کے اندر جو سائبر سیکیورٹی میجرز ہیں ممالک لیتے ہیں، اور ان کو ریگولر اپڈیٹ کرنا جو ہے وہ ہماری خالی فرض نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے اس وقت. تو سائبر سیکیورٹی چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے آج ہمارے ملک کے اندر ٹیررزم کے آپ حالات دیکھیں، آپ بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ اوپر KP میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. انسرجنسیز جو ہیں وہ تھرو انٹرنیٹ اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. ہمارا کرٹیکل ڈیٹا جو ہے وہ لیکس کے جو ہے وہ اسٹیک پہ ہوتا ہے. ہمارے بچوں کی، خواتین کی، مائنورٹیز کی، ولنریبل گروپس کی ریلیجس سینٹیمنٹس ہمارے ملک میں. تو سائبر سیکیورٹی میجرز جو ہیں ان میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، وہ تو لینے ہیں ملک نے اور وہ لیتا ہے. اور ویب مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ 3 دفعہ اپ گریڈ ہو چکا ہے، اور اس میں ہم جتنی انویسٹمنٹ کریں اپنے ملک کے سائبر سیکیورٹی میں وہ کم ہے. تو ہم کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ ہماری جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایوالو کر رہی ہے ویسے ویسے سائبر سیکیورٹی تھریٹس ایوالو کر رہے ہیں. تو ان کو کوپ کرنے کے لیے جو بھی ہمیں اقدامات لینے پڑیں گے، ہم ملک کی ڈیجیٹل جو باؤنڈریز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیتے رہیں گے انشاءاللہ.